جب تم کرتے ہو تو یعنی تم بھی کرتے ہو تو اب ہم کیوں نہ کریں؟ تو یہ اگلے کو گویا کہ مطلب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو تم نے مطلب تم میں برداشت نہیں تو پھر تم ہم سے بھی نہیں کیا کرو، یا اگلے کو اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ مزید بیچارہ شرمندہ ہو جائے، یعنی یہ بھی نہیں کہہ پائے گا کہ میری دل آزاری ہوئی ہے۔ اگر یہ وہ بھی کرتا ہے اسی طرح اور اب اس کی گوٹ پھنسی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی، کیونکہ ایک ہی وقت میں بندہ ظالم بھی ہوتا ہے مظلوم بھی ہوتا ہے، ایک ہی بندہ، تو اس نے بھی جس کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، بلکہ ایسے ہی موقع پر معافی مانگ لے گا، اچھا یار مجھے معاف کر دو، آج مجھے سزا مل گئی، مجھے پتا چل گیا کہ دل آزاری کیسے کی جاتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، تو اس طرح وہ معافی مانگ کے وہ صلح کی صورت نکالے۔ تو یہ کہنا کہ تم بھی تو کرتے ہو، یہ بھی مطلب ہے درست نہیں، اس طرح یعنی کہ ایک مسلمان کی وہ دل آزاریاں جائز نہیں ہو جاتی۔ انتقام کی بھی صورتیں ہیں، ان کے بھی پیمانے ہیں کہ کس طرح انتقام اور کب لیا جا سکتا ہے اور کتنا لیا جا سکتا ہے، حد سے نہ بڑھے۔ تو اس لیے وہ بیچارے نے اگر کبھی ایک آدھ بار وہ ہنس لیا ہوگا، تو اب جو تم نے جو یہ 10 بار اس کا مذاق اڑایا تو یہ تھوڑی وہ انتقام ہوا۔ تمہارا لیے کہ معافی تلافی کر کے آپس میں ایک دوسروں کا احترام اور اکرام کیا کریں اور نہ لڑا کریں۔ میں نے ایک حکایت کے تحت کچھ یعنی حکایت لکھی تھی، یہ محرم شریف سے پہلے، اور نیت کی تھی کہ ام عمران کے ایصال ثواب کے لیے، مگر اس کو پھر میں بس فائنل نہیں کر سکا ہوں۔ میں نے یہ جیب میں رکھا تھا کہ اگر موقع ملا تو حصول برکت کے لیے یہ پیش کر دوں گا، تو آج الحمدللہ موقع مل گیا۔ صلو علی الحبیب۔ لیکن کس طرح مطلب ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور کس طرح اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ مذاق اور طنز کے ذریعے۔ اس میں بہت بہترین حکایت ہے جو شاید آپ کے لیے ہو سکتا ہے نئی ہو۔ چنانچہ سلطان المشائخ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمت اللہ القوی کے ارشاد گرامی کا خلاصہ ہے، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھانا کھاتے وقت اور درویشوں یعنی نیک لوگوں کی باہمی رنجشوں ناراضی مٹاتے یعنی ان میں صلح کرواتے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، میں اپنے پیر و مرشد شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت اللہ الاکبر کی خدمت انور میں حاضر تھا کہ 6 یا 7 خوش شکل نوجوان عرض گزار ہوئے، ہمارا آپس میں کچھ جھگڑا ہے، اپنے کسی مرید کو حکم دیجئے ہمارے قضیے سن لے۔ حضرت سیدنا خواجہ گنج شکر علیہ رحمت اللہ اکبر نے مجھے یعنی خواجہ محبوب الہی کو اور حضرت سیدنا بدر الدین اسحاق علیہ رحمت اللہ الرزاق سے فرمایا، جائیے ان کا قضیہ سن لیجئے۔ چنانچہ ہم دونوں ان کو الگ لے کر بیٹھ گئے۔ ان نوجوانوں نے آپس میں گلے شکوے شروع کیے، مگر ان کا انداز حیرت انگیز طور پر نرم تھا۔ وہ کچھ اس طرح گفتگو کر رہے تھے، مثلا ایک نے دوسرے سے کہا، اس روز آپ نے فلاں بات فرمائی، اس پر میں نے یوں عرض کیا تھا، جس پر آپ جناب نے ایسی بات ارشاد فرمائی جو میری ناقص سمجھ میں نہ سمائی، اس وجہ سے مجھ سے غلط بات صادر ہو گئی۔ اس پر اس کے رفیق نے جواب میں اسی طرح نرمی سے کہا، پیارے پیارے بھائی، آپ نے بالکل بجا فرمایا تھا، در حقیقت غلطی مجھی سے ہوئی تھی، آپ بالکل حق بجانب تھے۔ الغرض یہ تمام عاشقان رسول اسی طرح نرمی سے اپنے قضیوں کی باتیں جھگڑوں کی باتیں کرتے رہے۔ ان کے آپسی میٹھے بول تاثیر کے تیر بن کر ہم دونوں کے دلوں میں پائبست ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہم پر رقت طاری ہو گئی اور ہم دونوں رونے لگے۔ میں نے دل میں کہا، خواجہ محبوب الہی فرما رہے ہیں، میں نے دل میں کہا، سبحان اللہ، ان کا قضیہ اور ہم چکائیں گے؟ ہو نہ ہو یہ من جانب اللہ ہمیں احترام مسلم کا درس دینے اور آپسی رنجشیں دور کرنے کا طریقہ سکھانے تشریف لائے ہیں۔ خواجہ محبوب الہی علیہ رحمت اللہ القوی مزید فرماتے ہیں،
آپسی شکر رنجیاں دور کرتے وقت گلے شکوے کرنے میں احترام مسلم ملحوظ رکھنا چاہیے. اگر یہ نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ گردن کی رگ ابھری رہے، یعنی غصہ بھرا رہے اور ایک دوسرے کی بات کاٹی اور عزت کی دھجیاں بکھیری جاتی رہیں. نصیحت کے مزید مدنی پھول عنایت کرتے ہوئے فرمایا، جو صبر و تحمل کے ساتھ ظلم سہلے وہ سب سے اچھا. غصے کو پی لینا اور انتقامی کارروائی سے بچے رہنا چاہیے. پھر 2 اشعار پڑھے جن کا مفہوم ہے. نمبر 1، جو ہمارا دوست نہ بنے نہ صحیح، مگر دعا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کا دوست بنا رہے، اور جو ہمیں تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو خوب راحت و سکون نصیب کرے. یعنی آپ نے دیکھا نا کہ کتنی پیاری ایمان افروز بات ہے کہ اگر کوئی ہمارا دوست نہیں بنتا، ہم سے دشمنی کر بیٹھتا ہے، ہمارا بغض اس کے دل میں، تو نہ صحیح وہ ہمارا دوست نہ صحیح. خیر بغض اور چیز ہے، ہم سے محبت نہیں کرتا تو نہ صحیح ہمارا دوست نہ صحیح. مگر ہم اس کو بھی دعا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا دوست بنا رہے، اللہ کی محبت اس کے اندر باقی رہے، اور جو ہمیں تکلیف پہنچائے ہم اس کو بددعا نہیں دیتے، اس کے لیے بھی ہماری دعا ہے کہ اس کو خوب راحت و سکون نصیب ہو. نمبر 2، شعر کا نمبر 2، جو کوئی دشمنی کے سبب ہماری راہ میں کانٹے بچھائے اس کے لیے ہماری دعا ہے اس کی زندگی کے چمن کا ہر پھول بغیر کانٹوں کے کھلا رہے. ان اشعار کے بعد فرمایا، عوام کا دستور ہے کہ اچھوں کے ساتھ اچھائی اور بروں کے ساتھ برائی، مگر درویشوں اور نیک بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ اچھے اور بروں کے ساتھ بھی اچھے. فوائد الفواد شریف مترجم صفحہ 285 تا 286. پھر ایک شعر کسی اور کا ہے، بدیرہ بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا. یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے. اگر تو مرد ہے تو جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کر. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی منوں، آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے نیک لوگ تھے 6-7 جو حاضر ہوئے تھے، کہ اللہ کے ان مقبول ولیوں نے یہ فرمایا، محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ تو ہم کو سکھانے ہیں کہ ایک مسلمان کا احترام دوسرا مسلمان کس طرح کرے، کہ لڑے بھی تو کس انداز میں لڑے. تو یہ تو دور کی بات ہے، ہماری لڑائی ہوئے تو ہم تو اس کے ساتھ پوچھتے کھنگال ڈالیں، ہم تو مذاق اڑانے سے نہیں چوکتے، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، بیچارے کو اکیلے کو گھیر کے اس کی بالکل حالت خراب کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ مذاق اڑانا ہے نہ جھگڑے کرنا ہے. اور قضیہ جھگڑا ہو گیا تو اس حکایت کو پیش نظر رکھ کر اس کو انجام کو پہنچانا ہے. بھلے اگلا اڑی کرتا ہے، تڑی دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، جیسے وہ تو بھی تو مذاق اڑاتا تھا. یہ بعض اوقات یوں ڈائریکٹ الزام بھی ڈال دیتے ہیں، مذاق نہیں بھی اڑایا ہوتا ہے تو، اور اڑایا بھی تھا تو کوئی بات نہیں. وہ ابھی آپ نے شعر سنا نا، بدیرہ بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا، کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو بہت آسان ہے، اگر تو مرد ہے نا تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دے. تو واقعی ہے کہ مرد کا بچہ جیسے ہمارے یہاں وہ محاورہ ہے. یہ دور ایسا نہیں ہے باپا. ہاں تو ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہیں، ہاں یہ دور بدماش ایسا کے ہی ساتھ ہے. بدماش ہے. آج کل تو یہ نعرہ ہے بھائی، شریف ہو کر تو ہم زندہ رہ نہیں سکتے، جی نہیں سکتے، دنیا ہم کو جینے نہیں دے گی. تو سارے تیرے جیسے بدماشی دنیا میں رہتے ہیں. شریف دنیا سے چلے گئے تو امام صاحب بھی شریف نہیں ہے کیا؟ تمہارے استاد بھی شریف نہیں ہے، مفتی صاحب بھی شریف نہیں ہے، علماء کرام بھی شریف نہیں ہے، پیر صاحبان بھی شریف نہیں ہے. کیا سارے تم جیسے کیا؟ یہ لوگ شریف ہو کر بھی جی رہے ہیں نا. اور بہت سارے لوگ ہیں، بھلے وہ شیوڈ ہوتے ہیں، ایسے شریف ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے با اخلاق ہوتے ہیں کہ جن کی حد نہیں. ایک بار ایک پارٹی کے بعد ہم چندہ لینے گئے، دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب میں
ہم ایک انجمن چلاتے تھے